السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ایک لیٹسٹ فراڈ کے حوالے سے ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر میری معلومات کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہیں، 6.5 کروڑ روپے کا لاہور شہر کے اندر فراڈ ہوا۔ اکثر دوست یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ایکسچینج نہیں کرتے، لیکن یہ ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ان فراڈز کے بارے میں اور فراڈیوں کے بارے میں آپ کی معلومات رہیں۔ یہ فیس ٹو فیس ڈیل کے اندر فراڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پیسے دینے والا ہوں، آپ پیسے لینے والے ہیں، پھر بھی فراڈ۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے فراڈ ہے۔ اس کی میں پوری معلومات آپ لوگوں کو ضرور پہنچاؤں گا، پوری کہانی آپ لوگوں کو آج کے دن میں لازمی سناؤں گا۔ لیکن ایک چیز کہ اکثر دوست مجھے بولتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پاس لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن نہیں مل رہے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ نہیں کہ اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، میرا چینل سبسکرائب کے بٹن پہ کلک ہوگا۔ سبسکرائب پہ کلک کرنے کے بعد ایک سائڈ کے اوپر ایک گھنٹی کا بٹن ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے کے بعد آل کر دینا ہے۔ یہ آپ کام کریں گے تو نوٹیفیکیشن ملیں گے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ اب آتے ہیں فراڈ کی طرف۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص، مثال کے طور پر میں فراڈیا ہوں، ایک میں مثال کر دے دیتا ہوں، یہ کوئی بھی شخص فراڈیا ہے اور میں نے USDT لینے ہیں، پرفیکٹ منی لینے ہیں، سکرل لینے ہیں، نیٹلر لینے ہیں، BTC لینے ہیں، کوئی بھی ڈالر لینے ہیں۔ وہ فراڈیا مجھے کال کرے گا اور بولے گا کہ بھائی میں آپ کو USDT دیتا ہوں 170 روپے میں، لیکن ڈیل فیس ٹو فیس ہوگی۔ آپ بولیں گے بندہ بڑا ایماندار ہے، آپ بولیں گے ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ دوسرے بندے کو بولے گا کہ بھائی میں آپ سے USDT لیتا ہوں لیکن ریٹ 180 روپے آپ کو دوں گا۔ اب دونوں جو شکاری کے ہاتھ میں پھنس گئے۔ میں تھا، ایک آپ تھے، میں نے USDT لینے والا تھا، آپ USDT دینے والے تھے۔ ہماری ایک بندے سے ڈیل ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی سے، وہ فراڈیا ہے، کوئی بھی بندہ ہے۔ اس بندے نے مجھے کال کی اور بولا کہ میرا کزن آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، USDT دینے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو آنے کے بعد آپ نے اس کو نہیں بتانا، بس USDT آپ نے مجھے کال کر لینی ہے اور پیسے پکڑ لینے ہیں، اس بندے کو نہیں بتانا۔ اب آپ نے یہ خریدنے ہیں تو آپ اپنے پیسے دیں گے تو آپ سے وہ بندہ بولے گا جو فراڈیا تھا، سکیمر تھا، واٹس ایپ پہ تھا، فون پہ تھا، وہ آپ کو بولے گا کہ آپ نے 8.5 لاکھ 10 لاکھ روپے، جس نے مجھے بتایا تھا لیٹسٹ اس کے 8.5 لاکھ روپے تھا، اس کو وہ کہ آپ نے USDT کے پیسے دینے ہیں، بتانا کچھ نہیں ہے، صرف مجھے کال پہ کر دینا ہے، میں اسی ٹائم آپ کو ٹرانسفر کروا دوں گا۔ اب دونوں فریقین آپس میں پہنچ گئے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور دوسرے طریقے سے بھی سمجھاؤں گا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ایک بندے نے 8.5 لاکھ روپے دوسرے کو دیا، اس بندے کو کال کر دی کہ بھائی میں نے 8.5 لاکھ روپیہ بھائی کو دے دیا۔ دوسرا بندہ جس کے پاس USDT تھے وہ بھی بولے گا کہ جی 8.5 لاکھ روپے میرے پاس پہنچ چکا ہے، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں۔ اب وہ آپس کے اندر بات نہیں کریں گے، میں اور آپ آپس میں بات نہیں کریں گے، ہم بات دونوں کریں گے ڈیلر سے، اسکیمر سے، چیٹر سے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ چونکہ آپ لینے والے ہیں، آپ نے 8.5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مجھے دے دیا، میں اس بندے کو کال کروں گا، وہ بولے گا کہ یہ میرا بائنانس کا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا PM کا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا سکریل کا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا BTC کا اکاؤنٹ ہے، تو آپ اس اکاؤنٹ کے اندر یہ 8.5 لاکھ روپے دیں اور دینے کے بعد ان سے لیں اور میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں۔ اب میں کیا کروں گا، میں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ مجھے بھی بلاک کر دے گا، آپ کو بھی بلاک کر دے گا، دونوں کو بلاک کرنے کے بعد آپ بولیں گے کہ بھائی یہ 8.5 لاکھ روپے میں نے دیا، یہ USDT میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو وہ ہوگا۔ وہ بندہ بولے گا کہ بھائی آپ جس بندے کے کزن تھے اس بندے کے اکاؤنٹ میں نے یہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دیے۔ اب اس نے آپ دونوں کو ملا کر رفو چکر ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوگا، آپ اور وہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، پولیس آئے گی، جو کچھ بھی ہوگا وہ فراڈیا بھاگ جائے گا۔ یہ سین ہوتا ہے۔ جس بندے نے مجھے کال کی، میں تھوڑا سا شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، میں اپنے الفاظ چینج کر کے سمجھاتا ہوں کہ اس بندے کو ایک بندہ ملا، سکھر کا اس کا نمبر تھا، 75 سال کے ایک بابے کے نام پہ سم تھی، فراڈیا تھا۔
اس نے بولا کہ بھائی آپ سے 180 روپے کے حساب سے میں ڈالر لینے کو تیار ہوں، لیکن ڈیل لاہور میں فیس ٹو فیس ہوگی، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہم کو USDT دیں گے، لیکن میں خود نہیں آ سکتا، میں آپ پہ فون پہ رابطے میں ہوں گا، اور فون پہ رابطہ کرنے کے بعد میرا کزن آئے گا، اس سے آپ نے بات نہیں کرنی، صرف پیسے کاؤنٹ کرنے۔ وہ سادہ شخص اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا کزن آئے گا۔ وہ آیا، اس کو انہوں نے بولا کہ یار یہ USDT ہے اور یہ 8.5 لاکھ روپے ہے، آپ کاؤنٹ کریں۔ اس نے کاؤنٹ کیا۔ اب ان کے آپس میں کوئی لین دین کی بات نہیں، اس نے دونوں فریقوں کو منع کیا ہوا تھا۔ اب اس نے جب 8.5 لاکھ کاؤنٹ کر کے اپنے پاس رکھا، وہ دونوں پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں، جس کو ایک کو اس نے کزن بتایا تھا اور ایک جس نے مجھے کال کی تھی۔ کال کرنے کے بعد اس کو بولا کہ ہاں جی 8.5 لاکھ مل چکے ہیں، یہ ہے میری، اس نے بائنانس کا اکاؤنٹ دیا تھا، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اور اس اکاؤنٹ کے اندر آپ اتنے USDT ٹرانسفر کر دیں۔ اب وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اس سکیمر میں جس نے اس کو بولا تھا کہ میرا کزن آئے گا 8.5 لاکھ روپیہ دے گا، اس نے بندہ بھی بھیجا، 8.5 لاکھ بھی بھیجا، اس نے اپنے بائنانس کے اندر USDT ٹرانسفر کروا دیے۔ اب ٹرانسفر کروانے کے بعد اس نے جس بندے نے مجھے کہا کہ اس کو بلاک کر دیا، بلاک کرنے کے بعد دوسروں کو بھی بلاک کر دیا اور بولا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا جا کہاں رہے ہو، یہ 8.5 لاکھ روپے دیا ہے تو اس کے ہمیں USDT تو دو۔ اس نے کہا بھائی آپ کے کزن جس نے آپ کو بھیجا میں نے اس کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے دے دیا؟ اس نے تو یہ بولا تھا ان بندوں کو جنہوں نے 8.5 لاکھ دیا تھا کہ میرا کزن آئے گا، آپ نے پیسے دینے ہیں اور اسے USDT لے لینے ہیں۔ اب دونوں کو جھگڑا ہو گیا، سکیمر تو بھاگ گیا، درمیان سے نکل گیا۔ اس طریقے سے 6.5 کروڑ روپے کی جو مجھے بتایا گیا، شاید یہ گل تو یہ کنفرم نہیں ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 35 ہزار ڈالر والے بھی لوگوں کو پھکیاں لگ چکی ہیں۔ تو اس ترتیب سے نیکسٹ ٹائم کے اوپر آپ نے کبھی بھی ایسے کسی بھی شخص سے ڈیل نہیں کرنی جو فون پہ ہو، فراڈیا ہو۔ کرنی ہے تو کچھ 100 50 150 ڈالر کی چھوٹی چھوٹی کریں، جتنی کی پھکی لگ بھی جائے تو ٹھیک۔ اگر آپ دونوں فریقین اکٹھے ہو جاتے ہیں، فون پہ کوئی بندہ آپ کو بولتا ہے میں کزن کو بھیج رہا ہوں، میں رشتہ دار کو بھیج رہا ہوں، تو اس رشتہ دار کو بولیں کہ بھائی آپس میں پہلے بات کریں۔ یہ نہیں کہ وہ اسکیمر آپ کو بولے کہ میرا کزن آ رہا ہے، آپ نے صرف پیسے پکڑنے ہیں، اکاؤنٹ نمبر میں دوں گا بس، کزن کو کچھ نہیں بتانا، وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، اور وہ دوسرے پارٹی کو یہ بتائے گا کہ میرا کزن آ رہا ہے، وہ آپ کو USDT ٹرانسفر کرے گا، آپ نے صرف پیسے دے دینے ہیں، میں خود اسے ٹرانسفر کروا دوں گا اکاؤنٹ نمبر دے کر۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کے کسی بھی سکیم یا فراڈ کے اندر نہیں آنا۔ تو کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ سکیمرز کے سکیم سے آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔